جائے گا. جی ناظرین کرام، وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور مشران سردار صاحب ہمیں جوائن کیا، سید ضامن حسین ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ متاثر ہیں پارا چنار کے حوالے سے. آج بات ہو رہی ہے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گفتگو کا سلسلہ آپ نے ٹوٹل ہمارا سماعت کیا. جی ظلم اور بربریت کی اگر بات ہوتی ہے تو دسمبر میں ہی ہوتی ہے. ہم عرصہ دراز سے دیکھتے آ رہے ہیں جیسے سردی کا آغاز ہوتا ہے اور یہ سانحے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. کیا حکمت عملی کی آپ لوگوں نے ابھی تک؟ کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ ہمارے ناظرین کو تازہ ترین بتائیے گا. دیکھو، اس بات کا اگر میں آپ کو پوری وضاحت کر لوں کہ یہ آغا صاحب نے بھی ابھی آپ کو بتا دیا کہ یہ بات 3 مہینے کا نہیں ہے، کہیں عرصے سے. بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر 2 سال سے تو ایسے ہی ظلم ہو رہے، ایسے ظلم کہ جن کا کوئی حد ہی نہیں ہے. لیکن ہمارے جو لوگ ہیں، جو وہاں کے مشران ہیں، تحریک ہے، انجمن ہے، بہت کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جنگ اور لڑائی سے کچھ نہیں ہوتے. اسی طرح اہل سنت کے جو مشران ہیں ان کی بھی یہ کوشش ہے کہ یہ جھگڑے فساد سے کچھ نہیں بنتے ہیں، کیونکہ وہ علاقہ ایسے علاقہ ہے کہ ان کے لیے کہیں اور سے راستے بھی نہیں ہے. ایک ہی راستہ ہے جو اس وقت یہ روڈ جو بند پڑے ہوئے ہیں. ضامن بھائی، میں آپ کی باتوں سے یہ تاثر بتانا چاہتا ہوں ناظرین کرام کو کہ وہاں پر صرف ایک مذہب کا بندہ نہیں ہے. پارا چنار کے اندر وہاں شیعہ، سنی، دیوبند سبھی رہتے ہیں. وہ ٹوٹل متاثر ہے نا. لیکن یہاں تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ وہ صرف اہل شیعوں کا علاقہ ہی ہے. نہیں، اس چیز کو ذرا تھوڑا ڈیفائن کیجیے گا. غلط بتا رہے ہیں، یہ غلط میسج ہے. ابھی بھی ہمارے جو سب مسلمان ہیں. جی ابھی جو ہمارے جو مطالبات ہیں، غیر مسلم بھی ہے جو وہاں رہ رہے ہیں، غیر مسلم بھی ہے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. ان کے ساتھ بھی ہم اتنی تعاون کرتے ہیں. اور دوسری بات، جس روڈ ہے جو پارا چنار کے لیے روڈ ہے اس پہ اہل سنت والی بھی ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ بھائی آپس میں گھر ہیں، مل جل کے برابر. 1 کلومیٹر پہ ہمارے فاصلے پہ گاؤں بنے ہوئے ہیں. یہ سب کے لیے ہماری ایک آواز ہے. یہ آواز اہل سنت کی بھی ہے اور اہل شیعوں کا بھی ہے کہ روڈ پر ہمیں طریقے سے کھل جائیں تاکہ ہمارا آنا جانا اور سکون. آج حکومتی وفات جو ہے وہ آپ تک پہنچا ہے، کیا حکمت عملی ہے وہاں پر؟ کیا سننے میں آ رہا ہے کہ بہت جلد وہاں سے اچھی خبر آنے والی ہے اور آپ کے مطالبات جو ہے وہ پورے ہونے والے ہیں؟ جی کس حد تک اس بات میں صداقت ہے؟ ابھی صدر صاحب سے میرا بات چل رہا تھا جو کوارٹ جرگے میں بیٹھے ہوئے اس وقت. وہاں جرگہ چل رہا ہے ابھی، وہاں مشاورت چل رہا ہے. جی جرگہ چل رہا ہے. اس میں جو اہل شیعہ بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے صحن بھی کر دیا، اور دوسرے جو اہل سنت کے ہیں وہ بھی 2-2:30 بجے پہنچنے تھے، وہ بھی صحن کریں گے. اس کے بعد مل کے بیٹھیں گے، پریس کانفرنس کریں گے. ضامن بھائی، پریس کانفرنس تو ہوتی ہے، اپلیمنٹ بھی ہوتی ہے، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ آئندہ ایسی کوئی حکمت عملی نہیں ہوگی؟ اسی بات کے لیے میں آ رہا تھا کہ یہ پریس کانفرنس کرے، اس کے بعد بھی ہمارے دھرنے جاری رہیں گے تب تک جب تک پارا چنار سے جو دھرنے کا مشران ہے آغا مزمل، سید اخلاق، جب تک ان لوگوں نے اعلان نہیں کرایا ہوگا، ہمارا روڈ کا گارنٹی کسی نے نہیں دیا ہوگا، تو تب تک دھرنے جاری رہیں گے. اور پورا امن احتجاج ہے آپ کا. جیسے ہمارے مشران ایک جرگے، ایک سین کے لیے جب پارا چنار سے کوارٹ آ سکتا ہے، تو کوارٹ سے بھی کوئی ایسے مشران آ جائے پارا چنار اس دھرنے میں شریک ہو جائے، ان کو گارنٹی دے دے کہ ہاں یہ روڈ پر امن چلیں گے. وہ روڈ میں نے آپ کو پہلے بھی وضاحت کروایا کہ ایک طبقے کا نہیں ہے، اہل سنت اور اہل شیعہ دونوں اسی روڈ پہ چلتے ہیں. تمام مکتبہ فکر کے وہاں لوگ رہتے ہیں اور تمام ہی متاثر ہیں. وہ کسی ایک فقہ کی بات نہیں ہو رہی. اسی لیے ہم نے حسن بیگ کو اپنے شو میں مدعو کر رکھا ہے، کیونکہ اہل سنت ہیں اور بات شیعہ سنی اہل سنت کی نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے انسانیت کی. خون کسی کا بھی بہتا انسان کا ہی ہے. حسن بھائی، اگر ہم میڈیا کی بات کریں، اور سوشل میڈیا تو اس وقت اتنا ایکٹیو ہے لیکن سنجیدہ گفتگو بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پرینک کی بات کی جائے، ٹک ٹاکرز کی بات کی جائے، یہاں تک کہ بہن بھائی نازیبا ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں اور TRP کے لیے ان کو لوگ دیکھتے بھی ہیں، لیکن سنجیدہ گفتگو کیوں دور ہوتی جا رہی ہے؟ دیکھیں، آج کل سوشل میڈیا کو جو بنا لیا لوگوں نے، وہ حق اور سچ کی آواز کے بدلے بلکہ بنا لیا پیسے کمانے کی جگہ. جی. اور یہ جو ٹاپکس ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہے لوگوں کو کمرشلس نہیں ملتے ہیں، مونیٹائزیشن نہیں ملتی، ایڈس نہیں ملتے. ان ٹاپکس کو زیادہ دیکھا نہیں جاتا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل کوئی بھی چیز میں ہمارے اگر اس خطے کی بات کروں تو لوگ سنجیدہ چیز دیکھنے کے بجائے وہ کوئی مزاحیہ خیز چیز دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ ان ٹاپکس پہ بات نہیں کرتے، کیونکہ یوتھ جو ہے آج کل صرف سوشل میڈیا کو استعمال کر کے پیسے کمانے کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے. اگر اس پہ سنجیدہ بات ہو، آپ دیکھیں اگر ہم
پوری دنیا میں کسی جگہ کی بھی بات کریں تو آج انقلاب جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے آیا جا رہا ہے. اور اپنی بات جو ہے اگر ہم یہودی کی بات کریں تو یہودی ہمارے تک بات کیسے پہنچا رہا ہے؟ سوشل میڈیا کی طرح پہنچا رہا ہے نا. اگر ہم پڑوسی ملک کی بات کریں, ہم بولتے ہیں پڑوسی ملک میں تو آئی ٹی بہت آگے چلے گیا ہے, وہ ہمیں کس طرح سے پتہ لگ رہا ہے؟ وہ ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ لگ رہا ہے. تو ہم یہ بہت ہے, موبائل فون ہمیں وہ ٹیپ کر رہا ہے, ایک ایک چیز ہماری ٹیپ کر رہا ہے. آپ کچھ سوچیں اور موبائل آن کریں, یوٹیوب کھولیں, وہ آپ کے سامنے چیز آ جاتی ہے. سجیشن میں آ جاتی ہے کیونکہ ہمارا مائکرو فون وغیرہ بالکل ساری ایسا چیزیں ہی اس میں ہے, الگوریدم میں آ رہا ہوتا ہے, تو ہم جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں وہ کیپچر کر رہا ہے ہمیں. ایون دو کچھ ٹرینڈ ایسے چلتے ہیں کہ 10 سال بعد آپ کیسے دکھیں گے, وہ اس وجہ سے کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس کی شکل ہمیں پتہ لگ جائے کہ کس طرح سے ڈیموگرافیکلی آنے والے وقتوں میں کیسا ہوگا ایسا یہ. ہی ہے. تو میں بس یہ بولوں گا کہ یوتھ کو تھوڑا سا جو ہے سنسیئر ہونا پڑے گا. یوتھ کو جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ یہ جو کرنسی دنیا میں چلتی ہے اس کے اوپر محنت کی جائے, کچھ کرنسی جو ہے اوپر کے لیے بھی خرچ کرنے کے لیے ہونی چاہیے. اور اگر آپ آج کسی کے حق کی بات نہیں کریں گے تو کل کو کوئی آپ کے حق کی بات بالکل نہیں ایسا کرے ہی گا. ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ سلسلہ ہے, ٹرین اٹھانا چاہیے یہ بالکل آنا مسلمان چاہیے. ہونے کی اور حیثیت سے. جب تک یوتھ خود آگے نہیں آئے گی تو رول ماڈل نہیں ہوں گے تو یوتھ پھر آگے نہیں بڑھے گی. ہمارے رول ماڈلز آج کچھ اور ہو گئے. بالکل ایسا ہی, بڑی اچھی بات کہی آپ نے. علامہ صاحب میں یہی سوال آپ سے بھی کروں گا کہ سنجیدہ گفتگو جو ہے وہ ہم آج کل سوشل میڈیا پہ نہیں دیکھ رہے اور بیہودہ کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں. اچھا وہ بات ہے نا بھی رجب آپ نے کہا حسن بھائی وہ کسی کہ بلاگر کی شادی ہوئی تھی جو ابھی رجب بٹ کی دیکھیں, اس کو کتنا ایشو بنا لیا انہوں نے, اس کی شادی کو. وہ صرف نماز کے اوپر کئی ایسی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں, لیکن فیم حاصل کرنے کے لیے لوگ اس کو ایشو بنا رہے ہیں اور دیکھیں وہ چلتے جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے. ٹاپک ہمارا یہ نہیں ہے, لیکن بات ہو رہی ہے سنجیدہ گفتگو کی. پاکستانی حاکم خود سنجیدہ نہیں. ابھی اسی پارا چنار کے حوالے سے ہمارے محترم جو وزیر اعلیٰ ہیں جو بیان فرماتے ہیں, یہ پارا چنار کا مسئلہ ہے, پارا چنار میں حل ہوگا. یہ سنجیدہ گفتگو ہے. حاکم ماں اور باپ کی حیثیت رکھتے ہیں, وہ تربیت کرتے ہیں پاکستانیوں. جب وہ خود مذاقہ خیز بات گفتگو کریں گے, اسی طرح دوسرا بیان پی ٹی آئی کے جو اسپوک پرسن ہیں بیرسٹر سیف صاحب, وہ بھی مذاقہ خیزی کی باتیں کرتے ہیں, حقائق تو ان کے پاس بھی ہیں. جب اعلیٰ منصب پہ بیٹھنے والے یہ بونے اور چھوٹے قد کے اور چھوٹے فکر کے مذاقہ خیز حاکم بیٹھے ہوں گے تو قوم کی تربیت کیا ہوگی؟ ایسے ہی ہوگی. یہ بنیادی اسباب ہیں. آپ خود سیریس نہیں, ایجنسیز خود سیریس نہیں ہیں, حق پہ سچ پہ اور غیر جانبدار کام ہی نہیں کرتی. کہیں نہ کہیں سے اشارہ آتا ہے, اس پر کام ہوتا ہے. کسی کا حکم آ جاتا ہے, اس پر کام ہوتا ہے. حقائق پر تو کام ہوتا نہیں, عدل پہ کام ہوتا نہیں, انصاف پر کام ہوتا نہیں, جس کی ضرورت ہے وہ ہوتا نہیں. جہاں سے پیسہ آ رہا ہوتا ہے, جہاں سے طاقتور فون آتا ہے, اس کے ذریعے کام ہوتا ہے. یہ بنیادی مسائل ہیں ہمارے پاکستان کے. آپ نے بات کی پختون کی, میں نے جو ابھی عرض کیا کہ انہوں نے قبضہ کیا, میں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ کثرت سے آنے والے پختون, سندھی, سرائکی, پنجابی, انہوں نے آ کے کراچی کی زمینوں کو قبضہ کیا, اس کو بیچا, اس کو بیچ کے سرمایہ کمایا, آج اسی سرمایہ سے طاقتور بن کے بیٹھے. یہ حقائق ہے. ہاں اس میں ہمارے پختون بھائی ہیں, سندھی بھائی, ہر شخص جو پاکستانی ہے بھائی ہے. کہا گیا جو ہم سے, جائز کرتا ہے, کہا گیا ہم سے, نہیں بھائی تو چاہے غلط بھی ہو یا صحیح بھی ہو, بھائی بھائی ہوتا ہے. آپ کے بھائی ہوں, غلط بھی ہوں تو بھائی رہے. لیکن غلط کا ساتھ تو نہیں دینا یہ نا. بھائی ہیں, لیکن جو ان کی غلطیاں ان کو آشکار کرنا بھی چاہیے. ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. اب اگر کراچی کا جوان لاہور میں جا کے کاروبار کرتا ہے, کے پی کے میں کاروبار کرتا ہے, اس کو بے شمار مسائل ہیں. وہاں مکان ملنا مشکل ہے, دکان ملنا مشکل ہے, کاروبار کرنا مشکل ہے. یہ بات تو ہے, یہ حقیقت ہے. یہ بات تو ہے. اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. تو جس طرح کراچی سب کی ماں ہے, اسی طرح پورا پاکستان سب کی ماں ہونا چاہیے, غیر جانبدار. یہ جانبداری نہیں ہونی چاہیے. بہت اچھا میسیج علامہ صاحب آپ نے. اب بات ایسا کیجیے ہی کہ ہے. آپ نے کہا اپنے انٹرو میں کہ دھرنے دے رہی ہے.
ایک مذہبی جماعت نہیں، قوم ہے، ایک قوم کے دھرنے ہیں. اور ملت جعفریہ ایک ایسی قوم ہے جس نے 1444 برس سے گردنیں کٹوا کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم تمام مظالم سہنے کے باوجود گردن کٹواتے ہیں، ابھی تک گردن کاٹنے پر نہیں آئے. ہم اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے خود کو تکلیف دیتے ہیں. یہ ہاتھ ابھی آپ کے گریبان اور آپ کے چہروں تک نہیں آئے. میں واضح پیغام دے رہا ہوں، ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ گردن کٹوانے سے کاٹنے پر آ جائیں. ہاتھ خود کے تماچے مارنے پر آپ کے گریبان تک پہنچ جائیں. آج بھی آپ غیر جانبدار ہو کے کام کیجئے اور اپنے فرائض کو صحیح طریقے سے استعمال کیجئے. وگرنہ جس طرح ہم نے افغانستان کے بارڈر کو محفوظ بنایا، اس طرح ہم اپنی قوم کو بھی محفوظ بنا سکتے ہیں. علامہ صاحب، آپ کا میسیج پہنچ گیا ہوگا ان لوگوں کے لیے جو دہشت گرد ہیں. علامہ صاحب نے ان دہشت گردوں کو بالخصوص اچھا پیغام دیا کہ آپ کب تک اس طرح نوجوانوں کو، مسلمان نوجوانوں کو کاٹتے رہیں گے. کون سے مسلمان ہیں جو کلمہ پڑھ کے گلا کاٹا جائے؟ پہلے کراچی میں بھی یہی ہوا کرتا تھا، خودکش بمبار آئے، مسجدوں کو پامال کیا، امام بارگاہوں کو، چرچ کو، گردواروں کو، کسی کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے. اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان تو کسی کو دکھ دیتا ہی نہیں، مسلمان تو کسی کو تکلیف دیتا ہی نہیں ہے. اور جہاں کراچی کی بات کی علامہ صاحب نے، تو کراچی نے تو ہمیشہ اپنی بائیں پھیلائی ہیں، ہر آنے والے کو گلے سے لگایا ہے. لیکن آپ کو بھی چاہیے کہ بجائے اسے گلے پڑنے سے اسے وہی پیار دیں جو آپ کو دیا گیا. بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ تشریف لائے. آپ نے بات کی، بہت خوب بات کی آپ نے کہ بم پھٹے. جس وقت یہ اہل تشیعوں پر بمباری کی جا رہی تھی اور وہاں دھماکے کیے جا رہے تھے تو لوگ خاموش تھے. لیکن وہ دھماکے اہل تشیعوں اور امام بارگاہوں سے نکل کے بازاروں میں آ گئے، مساجد میں آ گئے، محلوں میں آ گئے، شاہراہوں پر آ گئے، تو سب متاثر ہوئے. بچتا کوئی نہیں ہے. ایسا بلاگ جشن عید میلاد النبی 12 ربیع الاول آج تک تاریخ کے سب ختم کرنا چاہا انہوں نے. اور یہ ہمیں سوچنا ہے، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ فرقہ واریت سے مبرہ ہو کے ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، ایک پرچم تلے آ جائیں. ہمیں تلاش کرنا ہے کہ دشمن کون ہے. کلمہ ایک ہے، نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، تو دشمن آپ کا ایک ہی ہے جو آپ سب کو الگ کرنا چاہتا ہے. بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ تشریف لائے. حسن بیگ بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت دیا. اور آخر میں کوئی میسیج دینا چاہیں نوجوانوں کو؟ میں یہ بولوں گا کہ جہاں یہ سیاستدان آج بات کر رہے ہیں کہ اسلحے سے پاک کرنا ہے پارا چنار کو، پہلے وہ سیاستدان جو ہے وہ کراچی کے اندر جب گھومتے ہیں تو وہ اسلحے کے بغیر گھومتے ہیں. ان کی ڈبل کیبن کے پیچھے، ڈالے کے پیچھے اسلحے کے ساتھ گارڈ نہیں بیٹھے ہوتے. روایت ہی وہیں سے چلی ہے. یہ تو لا کے خلاف ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن وہ پھر بھی گھومتے ہیں، اس پرامن شہر میں گھومتے ہیں. تو وہاں پہ جو حالات ہے اس کے مطابق آپ ایک تو سیکورٹی دے نہیں رہے اور اس کے بعد بول رہے ہیں کہ آپ اسلحے کے بغیر ہیں. تو پہلے آپ اپنا اسلحہ خود ڈال دیں. صحیح ہے، جب آپ ڈال دیں گے تو وہ لوگ بھی ڈال دیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. دفاع تو کرنا ہے، کیونکہ امام حسین نے ہمیشہ، امام حسین علیہ السلام نے تو ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ ظلم کے آگے سر نہیں جھکانا، حق کے لیے آواز بلند کرنا مسلمان کا شیوا ہے. ضامن بھائی، آپ کا بہت شکریہ. ہماری نیک تمنائیں، ہماری پوری قوم کی آپ کے ساتھ دعائیں ہیں کہ جتنے لاشیں آپ نے اٹھائے ہیں آپ کی بہنوں کو، بلکہ آپ کی کیا، ہماری بہنیں، وہ ہماری بیٹیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے لاشیں اٹھائے، اپنے شوہر کے لاشیں اٹھائے، اپنے والدین کے لاشیں اٹھائے. سلام ہے ان بہنوں کو. اور اس سردی کی شدت میں وہ لوگ بیٹھے ہیں، انصاف کے طلبگار ہیں. وہ کچھ نہیں چاہتے، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون کی سانس دی جائے. ناظرین کرام، کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بس کل کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ٹاپک ہے کہ آپ کی کال آتی ہیں کہ گٹکا مافیا، ڈرگز مافیا کا کراچی میں راج ہے. کوپلا پار میں اس وقت بھی ابوالحسن فانی روڈ پہ گلستان جوہر میں گٹکا سریعام بک رہا ہے. اور کن لوگوں کی سرپرستی حاصل ہے، کل ہم اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے. کل تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.